ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ اور میرا سلام ہو آل اطہار پر، جن کے بارے خدا خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام منتجبین پر، جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہی، اور سلام اولیاء اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی، اور میرا سلام ان نوجوانوں پر جو افکار حسینی کو لے کر چل رہے۔ میں جب بھی نوجوانوں میں آتا ہوں تو ایک تو میں اپنے آپ کو بھی نوجوان ہوں، کاظمی صاحب میں اور آپ محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جو یادیں وابستہ ہیں اس تنظیم کے ساتھ وہ دوبارہ سے جو وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی میں بھی اسی جگہ پر کھڑے ہو کے نعرے لگایا کرتا تھا، ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، اور یہ وہ راستے تھے، ان راستوں پہ چلانے والے وہ تھے جنہیں ہم علماء کہتے ہیں۔ اس بات کو میں اس لیے اس طرف تھوڑا سا آیا ہوں، سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ علماء کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا، آپ کی طرح محب بھی تھے، پھر یونٹ میں بھی آئے۔ تربیت کا یہ خدا نے مجھے صلہ دیا کہ آج جن لوگوں میں جو میرا شعبہ ایسا بن گیا کہ جن میں مجھے یعنی نام دین کا ہے لیکن سب سے بڑے بے دین وہی لوگ ہیں۔ یہ بڑی عجیب ہے، کوئی اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، یعنی جن کو خود ہدایت کی ضرورت ہے وہ ہدایت دینے جا رہے ہیں۔ میں کسی کی مخالفت میں نہیں، اور ہر ایک کے لیے بھی نہیں، جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ افسوس کی بات، میں ہر جگہ پہ چونکہ اس تکلیف کو میں بہت قریب سے میں نے محسوس کیا، اور وہی میں آج آپ سے بڑا مختصر وہ تکلیف یہ ہے کہ افکار حسینی جو درس کربلا کا ہے کہ خوف پس خدا کا ہے، یہاں پہ درس کربلا کا دینے والے وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو حسین کی افکار نہیں بلکہ یزید کی افکار تھی، کہ کون سی وحی، کون سے فرشتے، کون سا اللہ، کون سے رسول، کون سی وحی، کون سا قرآن، توحید کا انکار، رسالت کا انکار، اصل ولایت کا انکار۔ تو یقین کر لیجئے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں عزادار بھی موجود ہیں، ماتمدار بھی موجود ہیں، بانیان بھی موجود ہیں، کہ ہمارے ہاں مجالس کے سلسلے ہوتے رہتے ہیں، تو خدا کے لیے ان کے لیے جگہ بنائیں اس منبر پہ جو خدا و رسول کو خدا و رسول کے مطابق جانتے ہیں،
اپنی مرضی نہیں. ممبر سے کھڑے ہو کے کہا جاتا میرا عقیدہ یہ. بھائی تو کون ہے؟ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تیرے پہ کوئی وحی آئی ہے؟ عقیدہ تو وہ جو بن چکا 1400 سال پہلے. تو کہہ رہا جی میرا عقیدہ. اپنے عقیدے کو تو سنبھال کے رکھ. ہمیں وہ عقیدہ نہیں چاہیے جس میں خدا کی توہین ہو، رسول کی توہین ہو، ولایت کی توہین ہو. ہمیں وہ عقیدہ چاہیے جس سے خدا بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہو، آئمہ بھی راضی ہو، ولایت والا بھی راضی ہو. یہ ہمیں ولایت والی ولایت نہیں چاہیے، ہمیں ولایت والی ولایت چاہیے. کہ میں یہ چونکہ اس بات کو شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ اس ممبر کو ایسے لوگوں سے پاک کیجئے. میں نے ایک بات کہی وہ آج پھر دہرانے جا رہا ہوں کہ اچانک عزت مل سکتی ہے، شہرت مل سکتی ہے، پیسہ مل سکتا ہے، اچانک موت مل سکتی ہے، اچانک علم نہیں مل سکتا. تو ایسے چرب زبانوں سے بچ گئے کہ جو دن دہاڑے جو مکتب اہل بیت سے پڑھ کے آئے کو 20 سال کو 30 سال لگا کے ان کو وہ ممبر سے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جاہل ثابت کر رہا ہے اور خود کو عالم ظاہر کر رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اتنی نفرت علماء سے، اتنی نفرت کہ کہتے جی میں تو ان کے پیچھے میں نے بہت سے ایسے نماز ہی نہیں پڑھتا جی. اور نماز سے بھی اتنی نفرت کہ اگر کہیں جا کے مصلی مانگ لینا ذرا جائے نماز دے دیں جی نماز پڑھنی. اچھا جی پیر صاحب تسی مقصر ہو؟ یعنی نماز پڑھنے والا مقصر ہے؟ کیا تربیت ہے بھائی؟ کہاں سے لے رہے ہو تم یہ بات؟ جس حسین نے سجدے میں سر دے کے بتایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو اس کا نام لے کے اور تو اسی کی مخالفت کر رہا ہے. جس علی علیہ السلام نے سر سجدے میں کٹا کے بتایا، چھدوا کے بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اور پھر ایک ہے تو چھوٹا سا واقعہ، دربار شریف ہم بیٹھے تھے حضرت برامام سرکار، تو نماز کا وقت ہوا، ہم چلنے لگے تو ملنگ جو ساتھ تھے وہ بھی چلنے لگے. وہ بابا جی کتھے جانے ہو پہ؟ میں کہ پتر نماز پڑھ لے مسجد وچ. اب سنیے گا. وہ جی میں تے نہ جاساں، سمجھیے گا. میں کہ بیٹے تو کیوں نہیں جائے گا؟ یہ تے ماڑے مولا نہیں قتل گاہ ہے، یعنی میرے مولا کی یہ قتل گاہ. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. چند قدم آگے چل کے میں نے اسے کہا بیٹے اس دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے میں کچھ دوستوں کو کچھ ملنگوں کو بھی جو نہ کربلا لے چلوں. تو سب سے پہلے وہ آگے بڑھ کے گٹریوں ہاتھ لگا کے کہتے ہیں یہ بابا جی ماڑا نہ ہو سی. میں کہ بیٹے سب کا ہوگا تیرا نہیں ہوگا. جی کیوں؟ اب اس کی سادگی تھی، رونا شروع کرتے جی کہ میں کوئی اتنا برا ہوں. میں نے کہا نہیں بیٹے تو اتنا برا نہیں، تو بہت برا ہے. میں مذاق میں ہاتھ بھی پھیرا اس سر پہ. جو کیا میں کہ بیٹے تو ایک کی قتل گاہ کے تو نماز پڑھنے نہیں جا رہا، تو 72 کی قتل گاہ میں کیا نماز پڑھنے جا رہا؟ وہاں تو کیوں جائے گا؟
تو مسئلہ کہیں جہالت ہے اور کہیں باقاعدہ طور پہ پلان کر کے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، اور کہیں بول پن میں، کہیں عقیدت میں. یہ بھی بات سن لیجیے، یعنی اس کو پتہ نہیں وہ کر کیا رہا ہے، صرف محبت اہل بیت میں جو کہہ رہا ہے وہ نعرے لگا رہا ہے. تو ایک تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے ممبروں کو پاک کیجئے. بلکہ ایک جگہ مجھے کہنا پڑ گیا یہ بات، ابھی میں بات یہ کر رہا تھا، پوری شاید اس ممبر سے نہ کہہ سکوں، لیکن اتنا کافی ہے کہ ایک توحید اور رسالت کی توہین اور ولایت کی توہین کر کے ایک مقرر نکلتا ہے اور اس کے بعد میں نے پڑھنا ہوتا ہے. تو میں نے بانی کو بلا کے خدا کی قسم کہا، میں نے کہ اپنے باپ کے تم مثال ثواب کے لیے کرا رہی ہو یا عذاب کے لیے کروا رہی ہو؟ یہ مجلس جو تو نے منعقد کروائی ہے یہ ثواب کے لیے کہ عذاب کے لیے؟ اور تو وہ بدبخت ہے کہ جو عذاب اپنے بزرگوں کے لیے پیسوں سے خرید رہا ہے. سمجھیے گا اس بات کو، اس بدبختی کو، کہ جس ممبر سے جھوٹ بولا جائے اور جھوٹ بھی ائمہ سے منسوب کیا جائے، تو مجھے بتاؤ، اگر یہ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور جس مجلس میں جھوٹ بولا جائے، کیا وہ آتے؟ تمہارا جھوٹ سننے کے لیے آئیں گے؟ تو غلط آیت نہیں، جو قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، خود ساختہ کو 2 لفظ عربی کے بول کے تو کہتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے. اور آگے واہ 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 واہ، یہ بھی بتاتا چلوں کہ آگے واہ واہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم خود سٹڈی نہیں کرتے. یہ بھی فقدان ہے. جب ہم خود، ہمیں پتا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کہاں سے کہہ رہے ہیں، اگر کہیں سے نہیں ہوگا تو اٹھ کے کہے گا یہ کہاں سے کہہ رہے ہو تم؟ تو خدا کے لیے اس ممبر کو پاک کیجیے ایسے افراد سے جو توحید کی توہین کر رہے ہیں اور لبادہ حسینیت میں یزیدی افکار کو فروغ دے رہے ہیں. اور یہ امید اگر ہے تو وہ بچوں آپ سے ہے، وہ ان نوجوانوں سے ہے، کیونکہ قوم کے آپ معمار بھی ہیں اور آپ قوم بھی ہیں. اور یقین کیجئے اس بات کو کہ جو مشرک ذاکر ہے وہ مجمع تو لگا سکتا ہے، قوم نہیں بنا سکتا. تو ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، ہمیشہ علماء حق کا ساتھ دینا ہے، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، چونکہ یہ شیعت کا چہرہ ہے، یہ حسینیوں کا چہرہ ہے. جب وہ بول رہے ہوتے ہیں حسینی ممبر سے بول رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر ایک بچہ، ایک نوجوان کھڑا ہو کے یا پہلے مل کے کہے گی کہ یہاں پہ بات آپ نے حق اور سچ کرنی، خود ساختہ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، تو یقین کیجئے کہ اپنی جگہ پہ میں کہتا ہوں اور کچھ نہیں، ایک اور کام میں نے مشورہ دیا تھا علماء کی میٹنگز میں بھی، اور کہ اگر ایسا کوئی مشرک آپ دیکھیں کہ آیا ہے، علماء کو چاہیے اپنے اسی لباس کے ساتھ سامنے اس کے بیٹھ جائیں. وہ یقین کرے وہ پڑھ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اس لباس میں اسے پتہ ہے علم ہے اور میں جاہل ہوں.
تو ایک مہربانی کر کے آپ یہ جو اس چھوٹا معاملہ نہ سمجھے اس کو کہ بہت بڑی بات ہے اور بہت عجیب قسم کے جو ہے وہ روایات پیش کی جا رہی ہیں جس کا تعلق ہی نہیں ہے، اور ان کو آل محمد کے ساتھ یہ یزید سے بھی برا کام کر رہی ہے، یعنی معصومین کے ساتھ منسوب جھوٹ لگا کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات، وہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، اور قرآن کے حوالے سے فقط میں اتنا کہوں گا کہ آپ کوشش کریے کہ قرآن ضرور پڑھیں۔ یہ بات میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو، میرے پاس ایک بزرگ آئے، بزرگ تھے وہ چونکہ ہم سادات کو وہ بابا جی کا، ہم چھوٹے بھی ہوں تو ہمیں بابا جی کہتے ہیں، تو کہنے لگے بابا جی کچھ ایسی بات کریں، انہوں نے کہا پٹواری میں کہ ایسی بات کریں کہ ماڑا مرنا آسان ہو ہی جائے، یعنی میرا مرنا آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے اس فقیر نے جو بات کی وہ یہی ہے کہ قرآن پڑھا کر، اپنی اولاد کے سامنے پڑھا کر، اور اپنے مرحومین کو اپنی اولاد کے سامنے بخشا کر۔ آج تو یہ کرے گا، کل وہ تیرے لیے کریں گے، تیرا مرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ قرآن کی طرف بھی توجہ دیں اور اس کو باقاعدہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں چند آیات پیش کر رہا ہوں، آپ بور تو نہیں ہو رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ اکبر وللہ الحمد، وللہ الحمد، وللہ الحمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صلوات. درود انہیں پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. درود انہیں پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. یہاں اترتے ہیں سب فرشتے یہاں پہ جھکتا ہے کل زمانہ. درود ان پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ. تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے. تمام عہدے تمام رتبے خدا ہے دیتا نبی کے صدقے. جہاں نبی اور ولی ہیں بنتے وہ ہے محمد کا کارخانہ. وہ ہے محمد کا کارخانہ. بنی ہو مشکل کوئی جہاں میں یا آخرت میں کوئی مصیبت. بنی ہو مشکل کوئی جہاں میں یا آخرت میں کوئی مصیبت ہے. پنجتن ہی اصل وسیلہ کام ان کا ہے کام آنا. ہے کام ان کا ہے کام آنا. اور شعر ہے قرآن اور اہل بیت دونوں خدا کے تحفے ہیں امتوں کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت.
ہاں قرآن اور اہل بیت دونوں خدا کے تحفے ہیں امتوں کو، درود پڑھنا نہ دوں بریدہ نہ آل میری کو بھول جانا، ہاں نہ آل میری کو بھول جانا۔ اور اس کا مقطع میں پیش کر رہا ہوں۔ کراؤ مظلوم کی جو مجلس، حسین آتے ہیں سیدہ بھی، کراؤ مظلوم کی جو مجلس، حسین آتے ہیں سیدہ بھی، ہاں کہاں مقدس یہ ہستیاں اور کہاں یہ تیرا غریب خانہ، کہاں جناب بخاری صاحب کا کلام ہے، کہاں مقدس یہ ہستیاں اور کہاں یہ تیرا غریب خانہ، درود پر سلام ان پر میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ سامنے ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ایک اور منقبت ہے بی بی کی، مصبو کے کڑل سی بر محمد وآل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ اللہ ہاں یا ہاں طاہر ہیں اہل بیت، طہارت ہے فاطمہ، ہاں رحمت رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، اچھا مجھے یہ احساس نہ آپ دلوائیے گا، سفر میرا زیادہ ہے آپ کا کم ہے نسبت، تو تھکاوٹ کا مجھے زیادہ احساس ہونا چاہیے آپ کی نسبت، لیکن مجھے آپ کا محسوس ہو رہا ہے۔ بارہ امام زامنے جنت تو ہے مگر، بارہ امام زامنے جنت تو ہے مگر، خود اہل بیت کے لیے جنت ہے۔ واہ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ۔ اور بی بی کا ایک تعارف یہ بھی
شوہر ولی پدر ہے پیامبر پسر امام شوہر ولی پدر ہے پیامبر پسر امام کیسی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ کیسی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ ہاں مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ ہے مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ ہے مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ مریم تو عابدہ ہے عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ اور شعر دے رہا ہوں دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے بغیر ولایت علی کیا نماز قبول ہے رکھ تو صحیح دل میں ہے تو پھر دیکھیے تیری نمازیں بھی قبول ہیں آؤ جو کہنے جا رہا ہوں واقفوہم انہم مسئولون میں کہتا ہوں یہ آیت ہی کافی ہے ولایت کے اس مقام کو دکھانے کے لیے نمازیں روزے حج زکوٰۃ مکمل یہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ آخری یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے ایک آخر میں سوال کیا جائے گا وہ سوال ہوگا ولایت علی علیہ السلام کا آؤ جو کہنے جا رہا ہوں کیا دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے حیدر نماز عشق ہے تو نیت ہے فاطمہ حیدر نماز عشق ہے تو نیت ہے فاطمہ اور یہ شعر طور خاص بچ پائے گا نہ کوئی بھی ظالم بر روز حشر بچ پائے گا نہ کوئی بھی ظالم بر روز حشر شعر دیکھیے گا بچ پائے گا نہ کوئی بھی ظالم بر روز حشر عادل میرا خدا ہے عدالت ہے فاطمہ عادل میرا خدا ہے اور شعر ہے آدم سے لے کے مہدی تک تبلیغ دی ہوئی سارے نبی ہیں دین شریعت ہے فاطمہ سارے نبی ہیں دین شریعت ہے فاطمہ اشعار اس کے بہت ہیں لیکن میں اختصار کر رہا ہوں کیا ابیغا اس لیے کہلائی سیدہ ابیغا اس لیے کہلائی سیدہ
محمد رسول حق ہے، رسالت فاطمہ عالم۔ اور یہ بھی شعر، آئے مباہلہ میں، آئے مباہلہ میں تو اقدا یہ واہ ہوا ہے، صادق ہے گر رسول صداقت ہے، فاطمہ عالم میں یوں شریک ہے۔ اور اس کا مقطع بخاری صاحب کیا لکھتے ہیں، مقدس یہ بات باعث ہے صد افتخار ہے، محشر میں ماتمی کی ضمانت ہے، فاطمہ محشر میں ماتمی کی ضمانت ہے، فاطمہ صلوات۔ ہو گئے ہیں سامنے بیٹھے۔ اچھا بھی جو سوئے میں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ دو لوگ ایسے ہیں جو سوئے بھی ہیں اور بھی ہاتھ بھی کھڑا کر لیا۔ تو آئیے بی بی پاک کے حضور جو ہے وہ منقبت، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں نوحہ پڑھوں گا، آپ سب لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے۔ ایک تکمیل عبادت ہے، قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد نعت ہے، منقبت ہے، تو انشاءاللہ آخر میں ہم نوحے کی طرف جائیں گے۔ تو آپ پھر میں کہہ رہا ہوں، آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ وہ پرانے ذاکرین پوچھا کرتے تھے گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ گھبرائے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں جی بسم اللہ۔ اچھا، صلوات۔ مالک ارض و سما ہے فاطمہ، مالک ارض و سما ہے فاطمہ، مالک ارض و سما ہے فاطمہ، علی کی بھی مشکل کشا ہے فاطمہ۔ ماشاءاللہ بھائی، جیتے رہو میرے بچے۔ بھئی یہ پاکستان کا پہلا مجمع دیکھا ہے جو پیچھے ہیں وہ بیدار ہیں، اگلے والے سوئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش۔ مالک ارض و سما ہے فاطمہ، علی کی بھی مشکل کشا ہے فاطمہ، علی کی بھی مشکل کشا ہے فاطمہ۔ جی مہربانی بھی جیندے رہو۔ بھی غار حرا کی جب بھی بات آئے گی تو پہلی وحی اور قرآن ذہن میں آئے گا۔ یہ میں پیش کر رہا ہوں، ذہن میں لائیے گا جو شعر دے رہا ہوں۔ کیا؟ ہاں جس کا خود قرآن بھی مشتاق ہے، جس کا خود قرآن بھی مشتاق ہے، نور کی غار حرا ہے فاطمہ۔ جی میں جی پھر میں بھائی آپ جیتے رہیں، بھائی جیتے رہیں، واہ واہ۔ جس کا خود قرآن بھی مشتاق ہے، ہاں نور کی غار حرا ہے فاطمہ، نور کی غار حرا ہے
فاطمہ. اور شعر دے رہا ہوں. یہ ملکہ، لفظ ملکہ یہاں پہ استعمال ہوئے. یقین کیجئے کہیں نہیں مجھے سجا لگا جتنا اس سطر میں مجھے یہ ملکہ، لفظ ملکہ سجا لگا. کیسے؟ آیت تطہیر کی ملکہ یہی. بھائی جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا بھی سبحان اللہ. تے دوسرا میرا سبحان اللہ جڑے اگے بیٹھے. ہاں آیت تطہیر کی ملکہ یہی، قبلہ اہل کسا ہے فاطمہ. جی مہربانی، جی مہربانی. قبلہ اہل کسا ہے فاطمہ، قبلہ اہل کسا ہے فاطمہ، قبلہ اہل کسا ہے فاطمہ. اور شعر ہے. دیکھو میرے سامنے شعر آیا. میں پہلے خود یعنی پڑھنے والا مقدس کاظمی، سننے والا بھی تو ہے. خدا کی قسم میں خود داد دے رہا ہوں اگلے شعر کو. وہ شعر کیا ہے؟ کس لیے اللہ پڑھتا ہے درود، کس لیے اللہ پڑھتا ہے درود، دراصل صلی اللہ ہے فاطمہ. دراصل صلی اللہ ہے فاطمہ. آئے دراصل صلی اللہ ہے فاطمہ، دراصل اصل صلی اللہ ہے فاطمہ. اور شعر ہے. دنیا میں یہ منفرد اعزاز ہے، دنیا میں یہ منفرد اعزاز ہے. بس وہ اعزاز بتانے جا رہا ہوں. دنیا میں یہ منفرد اعزاز ہے، باپ کی ام ابیہا فاطمہ. ہائے ہائے. باپ کی ام ابیہا، باپ کی ام ابیہا فاطمہ. آئے آئے. مجھے بی بی کے ساتھ بڑی محبت. میرے گاڑی کا نمبر بھی بی بی کے نام کا ہے. عجیب سی بات ہے. قیمت اس کی کچھ تھی، قیمت اس نے بڑھا دی جب اسے پتہ ہے نمبر کی وجہ سے. میں جتنی بڑھائی لوں گا ضرور. وہ بی بی نے عطا کی اور اس گاڑی کا نمبر ہے 9. اور میرے موبائل میں بھی 9 ہے. بی بی سے مجھے بڑی عقیدت ہے، بڑی عقیدت ہے. اور یہی وجہ تھی جب بی بی پہ حرزہ سرائی ہوئی تو اس فقیر نے سب کو چھوڑ دیا. خدا کی قسم ایک پورا مہینہ میں گھر ہی نہیں گیا. روتا رہتا تھا کہ ہم تو کہتے ہیں کربلا میں ہوتے تو تیرے ساتھ ہوتے. آج بھی تو یہ اس لائن نے جو بکواس کی ہے
یہ اس قابل نہیں. بس بی بی نے وہ بھی ڈیوٹی لی ہم سے. میں جو کہنے جا رہا ہوں جس سے ہم سے ناذاکرین بھی بڑے جو ہے وہ مخالفت کا آغاز یہاں سے شروع ہوا. میں نے کہا جس بی بی کے وکیل کہلاتے ہو اسی کا کھاتے ہو, آؤ نا آج میدان عمل میں بھی تو آؤ. بس ایک دن آ کے بھاگ گئے. اب کو کہیں پڑا کو کہیں پڑا ہے. صرف شیعت کو ذریعہ معاش نہ بناؤ. تم نے اس کو ذریعہ معاش صرف معاش اتنی باتیں کریں گے. میں نے تو یہ آپ کے قریب ہے حافظ آباد. میں نے کہا تھا ایک مجلس میں بیٹھے تھے جو اپنے آپ کو ولایت کے ٹھیکیدار کہتے تھے. میں نے بانی کو کہا, میں نے کہا ان کی ولایت چیک کرنی ہے نا کہ کتنے یہ ولایت سے محبت رکھنے والے ہیں, کہ یہ زبان کی نوک پہ ہے یا کردار میں بھی ہے. میں کہنا اگر تم نے پتہ کرنا ہے نا تو ان کو جو فیس طے ہوئی ہے نا 10,000 کم دے کے دیکھنا ولایت جاتی کہاں ہے. وہ آؤ جو کہنے جا رہا ہوں کیا آپ کے رومال سے شبیر نے, اوئے ہوئے کمال شعر ہے یہ بھی سنا رہا. آپ کے رومال سے شبیر نے کی ہے حر کی تاج پوشی فاطمہ. ہائے کی ہے حر کی تاج پوشی فاطمہ. اے حر کسے ملی شہادت کی یہ زیب و زین, بالی پہ تیرے آئے ہیں خود مادر حسین. اور اس مرتبے کی بات تو سب تجھ کو مل گیا, حسین مل گئے رب تجھ کو مل گیا. آپ کے رومال سے شبیر نے کی ہے حر کی تاج پوشی فاطمہ, کی ہے حر کی تاج پوشی فاطمہ. اور شعر ہے حل عطا ہوتی تھی تب محو طواف, حل عطا ہوتی تھی تب محو طواف, پیستی تھی جب بھی چکی فاطمہ, پیستی تھی جب بھی چکی فاطمہ. لگتا ہے مجھو آپ عادی ہو گئے T20 کے. ایک ذاکر آتا ہے وہ 15 منٹ میں 15 قصیدے سناتا ہے. راضی ہیں آج میں نے ایک مضمون شروع کیا بی بی کا, بی بی پہ ختم کر رہا ہوں. اور شعر بطور خاص پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں گھبرا تو نہیں ہوں میں لگ رہا باقی گھبرا گیا. اچھا پڑھنا چاہی جب بھی تیری منقبت, پڑھنا چاہی جب بھی تیری منقبت, سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہاں پڑھنا چاہی جب بھی تیری منقبت, سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ, سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ. اور شعر دے رہا ہوں کیا آسماں پر جا کے آیت بن گئی. اکثر جو ہے
وہ علماء ذاکرین کے دوران نہیں بیٹھتے. میں نے پوچھا کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہتے ہیں جی کہ ذاکر غلط بات کر کے کہتا ہے کیوں مولانا صاحب گل ٹھیک ہے. تو کئی ذاکر بھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں اے ہمیں مولوی صاحب کو قرآن چوا لو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے علماء کو پڑھائیں منقبت، پھر اس کے بعد ممبر پہ آئیں تاکہ علماء کو پریشانی نہ ہو. اور یہ شعر کیا ہے؟ آسماں پر جا کے آیت بن گئی، آسماں پر جا کے آیت بن گئی، آسماں پر جا کے آیت بن گئی، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آسماں پر جا کے آیت بن گئی، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ. خود لب احمد سے کہتا ہے خدا، خود لب احمد سے کہتا ہے خدا، خود لب احمد سے کہتا ہے خدا، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ. تیری مرضی میری مرضی فاطمہ. اور یہ شعر بطور خاص سب فرشتوں کا ہے جو سردار وہ، سب فرشتوں کا ہے جو سردار وہ، ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ. ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ، فاطمہ. ہے تیرے ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ، ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ. کربلا میں خون تیرا مل گیا، کربلا میں خون تیرا مل گیا، تسبیح خاک شفا ہے فاطمہ. آئے تسبیح خاک شفا ہے فاطمہ. اور یہ شعر دے رہا ہوں، مقطع پیش کر رہا ہوں. کیا بخاری صاحب کیا لکھتے ہیں؟ ہے مقدس ذکر تیرا سیدہ، ہے مقدس ذکر تیرا سیدہ، مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے فاطمہ. مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی مصطفیٰ مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے فاطمہ. جی آپ بھی سلامت رہیں، دعائیں دینے والے سلامت رہیں.
اے عارف الحسینی، اے عارف الحسینی، فرزند یا خمینی، اے قائد الحسینی، اے عارف الحسینی، اے عارف الحسینی، فرزند یا خمینی، اے قائد الحسینی۔ بچھڑا نہ ہم سے ہوتا، صدمہ نہ دل کو ہوتا، یہ آرزو رہے گی تو آج ہم میں ہوتا۔ بچھڑا نہ ہم سے ہوتا، صدمہ نہ دل کو ہوتا، یہ آرزو رہے گی تو آج ہم میں ہوتا۔ تو بازوے خمینی، اے عارف الحسینی، فرزند یا خمینی، اے عارف الحسینی۔ تو دیکھتا کہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں، تیرے عظیم مشن کو ہم عام کر رہے ہیں۔ تو دیکھتا کہ کس طرح ہم کام کر رہے ہیں، تیرے عظیم مشن کو ہم عام کر رہے ہیں۔ ظالم کے ساتھ کیسے بے تیغ لڑ رہے ہیں، اے عارف الحسینی، اے قائد الحسینی، اے عارف الحسینی، اے عارف الحسینی، فرزند یا خمینی، اے قائد الحسینی۔ مظلوم کوئی بھی ہو امداد ہم کریں گے، اس پاک سرزمین کو آباد ہم کریں گے۔ مظلوم کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سری لنکن جس کو مارا گیا بچانے والا حسین نہیں تھا، ایسے ہی بچانے کی جس نے کوشش بھی کون تھا؟ آؤ جو کہنے جا رہا ہوں یہ ہمارا اعلان ہے کہ ہم پاکستان کے سے محبت کرنے والے ہیں، وفادار ہیں ہم۔ ہاں مظلوم کوئی بھی ہو امداد ہم کریں گے، اس پاک سرزمین کو آباد ہم کریں گے۔ کہتا ہے ہر حسینی، اے عارف الحسینی، فرزند یا خمینی، اے عارف الحسینی۔ ہو الوداع حسینی، ہو الوداع حسینی، ہو الوداع حسینی، ہو الوداع حسینی۔ حسین کی دکھ بری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی، جو رو پڑے گا اسے جہاں میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی، نبی کی بیٹی دعا کرے گی، نبی کی بیٹی دعا کرے۔ اپنے آپ کو آمادہ کیجیے عزاداری کے لیے۔ بس مرثیہ کے ایک یا دو اشعار پڑھ کے ماتمداری ہوگی، اور
میں چاہوں گا کہ آپ حضرات آج کوئی بھی ایک شخص بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کو غیر بات نہیں ہے، سب بات ہے۔ جو رو پڑے گا اسے جہاں میں نبی کی بیٹی دعا کرے گی۔ حسین عابد سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا۔ حسین عابد سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا۔ سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے، تجھے دلا سے دیا کرے۔ حسین کی لاش ہے بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی۔ حسین کی لاش ہے بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی، جو تیرے مقتل میں رہ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے گی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہلکا بنا لیجیے، یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین۔ آؤ بچوں ہلکا بنا لو۔ در فاطمہ کو دیکھا ہے لپٹا ہوا شولوں میں، در فاطمہ کو دیکھا محسن تیرے لہو سے، محسن تیرے لہو سے، سرخ آسماں کو دیکھا لپٹا ہوا شولوں سے، در فاطمہ کو دیکھا محسن تیرے لہو سے، محسن تیرے لہو سے، سرخ آسماں کو دیکھا لپٹا ہوا سے، در فاطمہ کو دیکھا ہے لپٹا۔ سہیل آجو، سہیل ہائے لپٹا ہوا شور۔ جو اچھا پڑھنے والے میرے ساتھ آ جائیں، جو نواخوان ہے اپنے اپنی سنگت میں، لپٹا ہائے شکستہ پہلو ہے غیرت خدا کا، ہائے شکستہ پہلو ہے غیرت خدا کا، گرتا ہوا زمین پر، گرتا ہوا زمین پر، تب آسمان کو دیکھا لپٹا، در فاطمہ کو دیکھا محسن تیرے
آماں